ناظرین، مڈل ایسٹ میں ہونے والی حالیہ ڈیولپمنٹس نے بہت واضح کر دیا ہے کہ اس وقت خطے کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا گریٹ پلان کیا ہے۔ یہ جو گریٹ پلان ہے یہ کس طرف جائے گا، اس سے کیا فائدہ اس وقت امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل کو کیا ہوگا، اور اس کے حوالے سے جو کانسپریسی ہیچ کی گئی ہے اس کا مطمئن نظر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سن لیجئے۔ Horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. They want to do it because it's the right thing to do. Because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas. یہ ٹرمپ نے بہت واضح کر دیا ہے کہ ان کا پلان جو ہے امن کا در حقیقت ہے کیا۔ اس میں حماس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں ایسے عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کہ تھوڑے بہت اسلحے کے ساتھ یا کچھ مزاحمت کے ساتھ اسرائیل کی ملٹری مائٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو اسرائیل کے مظالم کا شکار ہے، جو کرۂ ارض پر اس وقت بدترین ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر، جس کے اندر عورتوں کے اور بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل فورسز جو ظلم کر رہی ہیں اس کی حمایت پر اس وقت بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے اپنی جو فورسز ہیں وہ یمن کے اندر مشترکہ طور پر جو تھی داخل کی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو حوثی قبائل ہیں جو کہ ایران جن کی بیک کر رہا ہے، ان کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے زیر اثر علاقوں کو ان سے چھینا جائے۔ تاہم بعد میں یو اے ای جو تھا اس نے اپنے ایک نئے ٹارگٹ کے ساتھ وہاں جو ہے اپنی پریزنس کو کیا اور پریزنس کو جو ہے زیادہ بڑھایا، اور جو کارروائیاں کی وہ سعودی عرب کے جو مفادات تھے اس کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے سرحد کے اوپر مزید سعودی عرب کے لیے ڈیولپ ہوا، جس کے اوپر سعودی عرب نے بڑا سخت جو ہے یو اے ای کو رد عمل دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یمن کا علاقہ بھی اسرائیل کے زیر اثر کسی نہ کسی انداز میں یعنی انڈائریکٹ طریقے سے بھی آ جاتا ہے، اور وہ جو چوک پوائنٹ ہے اس کے ایک طرف صومالیہ کا علاقہ آ جاتا ہے، دوسری طرف یمن ہے، تو دونوں طرف اگر لائک مائنڈڈ فورسز اس کی آ جاتی ہیں تو پھر اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ یوں گریٹ گیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ غزہ کا علاقہ ہے یا گلف آف ایڈن ہے، یہاں پر اسرائیلی اور جو امریکہ اور جو اتحادی ہیں ان کے مفادات کا تحفظ ہے۔ ٹرمپ بالکل کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ وہ حماس کو بالکل بھی اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے اس وقت غزہ میں موجود رہے۔ اس کی مکمل ایلیمینیشن جو ہے وہ جو ہے ٹرمپ کا ٹارگٹ ہے، اور 59 کنٹریز کا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عربوں سے نہیں ہے بلکہ وہ عربوں سے باہر کے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹروپس اگر جائیں گے تو وہاں نہیں لڑیں گے۔ تو جو ٹرمپ کا بیان کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جگہ موجود ہی نہیں رہی کہ آپ یہ یقین کر سکے کہ وہاں کوئی ایسی فورس بھی رہ سکے گی جو ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق جو ہے حماس کے خلاف آپریشن نہیں کرے گی۔ یعنی وہ چھوٹی موٹی مزاحمت بھی نہیں چاہتے غزہ کے اندر جو اسرائیل کے خلاف ہو۔ یہاں پر کوئی بھی ایسی فورس موجود نہیں ہوگی کہ جو اگر اسرائیل وہاں پر حملے اپنے جاری رکھتا ہے تو اس کے خلاف وہ سٹینڈ کر سکے۔ یعنی کوئی بھی ایسی سپیس نہیں ہے کسی فورس کے لیے، اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیں کہ پاکستانی ٹروپس وہاں موجود ہیں اور باقی 59 کنٹریز جو ہیں یا اس میں کچھ اور کنٹریز ایسے آگے ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں حماس کے ساتھ، تو حماس چونکہ 15-20 سال سے وہ خلاف لڑ رہی ہے اس وقت اسرائیل کے، اور تمام ملٹری مائٹ کے باوجود حماس کو چونکہ ختم نہیں کیا جا سکا تو وہ وہاں پہ بھی لڑے گی، مزاحمت کرے گی، اور جب مزاحمت کرے گی تو ان کیمپس کے اوپر یا ان جگہوں پر جہاں پر یہ فورسز آ کر بیٹھیں گی یا اپنا قیام کریں گی وہاں پر بھی اٹیکس ہوں گے، اور جوابی اٹیک میں ڈیفینیٹلی ان فورسز کو بھی دوبارہ حماس سے ہی لڑنا پڑے گا۔ یوں ٹرمپ کا وہ پلان کہ غزہ کو مکمل تباہ کر کر بچوں کی، عورتوں کی اور بوڑھوں کی لاشوں کے اوپر ایک نیا شہر بسانا، جس کا انہوں نے آتے ہی اعلان کیا تھا، اس کا جو سمجھیں کہ جو ایک ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے گا، پایہ تکمیل تک یہ منصوبہ پہنچے گا، اور اس میں ارب پیسہ دیں گے اور مسلم ممالک کی فورسز ہی جو ہے وہ مقابلہ کریں گی۔
اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو اگلا گریٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صومالیہ جو ہے اس کا جو کچھ حصہ جو اس وقت اسرائیل نے مانا ہے وہ بڑی اہم جگہ پر ہے، وہ ہے گلف آف ایڈن، یعنی وہ ایک چوک رستہ جہاں سے اسرائیلی بحری جہاز گزر کر مال جو ہے پورا کا پورا اور تیل وغیرہ جو ہے اسرائیل تک پہنچاتے ہیں، اس چوک پوائنٹ کو حاصل کرنا، اس چوک پوائنٹ کو ختم کرنا اور ایسے عناصر کو ختم کرنا جو اسرائیل کے خلاف وہاں موومنٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک طرف یمن موجود ہے اور دوسری طرف صومالیہ ہے۔ اب صومالیہ کے اندر اگر یہ مزید اسرائیل جو ہے وہ اپنے قدم جما لیتا ہے تو پھر وہاں پر ڈیفینیٹلی وہ اپنا اڈا بھی بنائے گا یا اتحادی فورسز وہاں اڈے بنائیں گی اور پھر وہ ٹارگٹ کریں گی ان قوتوں کو جو اسرائیلی جہازوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یمن کا علاقہ اور یمن کے اندر جو نیا ایک سلسلہ ابھر کر سامنے آیا جس کے اندر آج تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایسکیلیٹ ہوئی ہیں چیزیں، وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے اپنی فورسز جو ہیں وہاں سے واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے یمن کے اس علاقے سے جس کے اوپر سعودی عرب اور یو اے ای کا تنازع ہے، اور سعودی عرب نے آج وہاں پر کچھ کارروائی بھی کی ہے، اور اس کارروائی کے بعد جس کے بعد یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فورسز جو ہیں وہاں سے بلا لے گا۔ ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ ہماری فورسز تو پہلے ہی وڈرا کر چکی ہیں، اب جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو فورسز ہیں وہاں موجود ہیں ان کو واپس کر رہے ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کے اندر اس جگہ کے اوپر اگر اسرائیل کے یمن کے اندر بھی اگر وہاں پر سعودی فورسز جو ہیں وہ کمزور پڑتی ہیں اور یو اے ای جو ہے جس کے پہلے ہی اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور 5-6 ہزار یہودیوں کو تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے اس وقت شہریت بھی یو اے ای دے چکا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس وقت اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سرو ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ تنازع جو ہے اسکیلیٹ کرتا ہے یمن والا بھی، تو اس صورت کے اندر ایک طرف یمن موجود ہے، دوسری طرف صومالیہ کا وہ علاقہ ہے جس سے پہلے ہی اسرائیل جو ہے قبول کر چکا ہے تمام انٹرنیشنل جتنے بھی آپ سمجھے کہ قوانین ہیں اس کے خلاف، کیونکہ اسرائیل کو تو پہلے ہی دنیا نہیں مان رہی، تو وہ کیسے اس علاقے کو جو ہے وہ منظور کر سکتا ہے یا اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اب اس وقت پاکستان کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر آج جو کہ یو اے ای کے جو سربراہ ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ جو رابطہ ہوا وہاں پر یہی باتیں کی گئی تاکہ جو سعودی عرب اور اس وقت یو اے ای کا جو اس وقت سٹینڈ آف ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب کچھ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان چونکہ دفاع کے معاملے میں سعودی عرب کا ساتھی ہے، سعودی عرب کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، تو پھر یو اے ای کے ساتھ وہ کس طرح بیہیو کرے گا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہ ایک نیا تنازع جو ہے اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے جو ہے آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھتی نظر آتی ہیں۔